وہ ایک واقعہ بیان کیا ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی ہے. آپ کا کشف اور کرامت کس نے؟ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی. اس کتاب الاستقامہ اس کے صفحہ 78 پر کرامت بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام شہاب الدین سہروردی نے بیان کیا، نقل کیا، اور دوسرا یہ ایک خود لکھا اور فرماتے پھر لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے روایت کیا. دو سندیں بیان کرتے ہیں. ایک کرتے ہیں سند ہے جو واقعہ آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں اس کی ایک سند ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے خود لکھا اپنے قلم سے. دوسری سند علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے بیان کیا. اور عز الدین عمر الفاروسی جو ہیں تیسری سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیسرا طریق یہ واقعہ ہاتھ کا لکھا ہوا اپنے شیخ موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی سے سنا. اور عمر الفاروسی جو ہیں ابو العباس عز الدین عمر الفاروسی الواسطی، یہ شیخ ہیں ابن تیمیہ کے. بغداد میں انہوں نے خلافت کا خرقہ پہنا سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی سے، تو ایک طریق ان کا سہروردیہ ہو گیا. اور دوسرا یہ خلیفہ اور مرید اور شاگرد ہیں الفاروسی امام موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی کے، اور ابن قدامہ مقدسی خلیفہ اور شاگرد ہیں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے. فرماتے ہیں ہم نے طریقہ قادریہ میں خود سیدنا غوث العظم سے خرقہ پہنا. امام ابن قدامہ مقدسی اور امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی. اب ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ میرا ارادہ تھا جب میں کتب پڑھ چکا، علوم کی نوجوان تھا، 14 15 16 سال عمر تھی، تو میں علم کلام پڑھنا چاہتا تھا. فلسفہ، علم کلام، منطق، یہ مختلف فنون ہیں، اور میں متردد تھا. یہ سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں. امام الحرمین الجوینی ان کی کتاب الارشاد پڑھوں یا امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں. میں کلیئر نہیں تھا کہ کون سی کتاب پڑھوں، یا اپنے شیخ ابو النجیب سہروردی ان کے چچا شیخ تھے ان کی کتاب پڑھوں. تو میں اس کنفیوژن میں میرے شیخ امام نجیب الدین سہروردی ابو النجیب سہروردی مجھے لے کر سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ روایت کر رہے ہیں کتاب الاستقامہ. میں حضور سیدنا غوث العظم کے ساتھ گیا. وکانہ یصلی بجنب شیخ عبد القادر. میرے چچا اور میرے شیخ حضرت ابو النجیب سہروردی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے وقت کے کامل اقطاب میں سے تھے اولیاء سے، مگر نماز حضور غوث پاک کی ابتدا میں جا پڑتے. تو میرے شیخ مجھے وہاں لے گئے اور خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مجلس ہوگی تو ہم آپ سے عرض کریں گے اور رہنمائی لیں گے، جو فرمائیں گے وہ کتاب میں شروع کروں گا. اس خیال سے گئے. ابھی ہم گئے تھے، نہ نماز ابھی ہوئی تھی نہ مجلس ہوئی تھی، خیال دل میں تھا. فرما رہے ہیں فالتفت الشیخ عبد القادر، مجھے دیکھتے ہی میری طرف سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے. وقال علی یا عمر ما ہوا من زاد القبر وما ہوا من زاد القبر. جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی. جو علم کلام کی کتابیں، منطق، فلسفہ کلام کی تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو، پوچھنے آئے ہو، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی، قبر میں کام نہیں آئیں گی. فرجعت عن ذلک، میں سمجھ گیا کہ حضور غوث پاک کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر ہدایت کر دی، تو میں نے رجوع کر کے توبہ کر لی.
اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کے لفظ لکھتے ہیں ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، جو ان کے دل میں تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا۔ اب یہ بات سمجھیں آپ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علامہ ابن تیمیہ کا ریفرنس دیا میں نے۔ اس پائے کے لوگ آپ کے تلامذہ، تو آپ کے تلامذہ میں جیسے میں نے آپ